على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن ربي مثله وزاد والله ما جعل الله في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا موته وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم۔ حضرت ربیع سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کل جو آخری حدیث پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگ جب نجم ثاقب پڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ کسی عظیم آدمی کی موت ہوئی ہے یا ولادت ہوئی ہے، تو اس حدیث پاک میں بھی اسی بات کو بیان کیا اور اس میں اس بات کی زیادتی کی کہ خدا کی آپ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں نہ تو کسی کی زندگی رکھی ہے، نہ کسی کی موت رکھی ہے، نہ کسی کا رزق رکھا ہے، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ستاروں کو اسباب قرار دیتے ہیں۔ یہ اسباب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی 3 مختلف کیفیتیں بیان فرما دی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اقتبس بابا من علم النجوم لغیر ما ذکر اللہ فقد اقتبس شعبۃ من السحر۔ المنجم کاہن والکاہن ساحر والساحر کافر۔ رواہ رزین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے علاوہ منجمین کی ان کی جو تحقیقات ہیں اور ان کے جو توہمات ہیں یا ان کے جو انداز ہیں ان کو سیکھتا ہے تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا ہے، وہ جادو سیکھتا ہے۔ جو علم نجوم کو سیکھنے والا ہے وہ کاہن ہے، جو کاہن ہے وہ جادوگر ہے، اور جو جادوگر ہے وہ کافر ہے، یعنی یہ سارے جو ہے وہ کافر ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام رزین نے روایت فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو امسک اللہ القطر عن عباده 5 سنین ثم ارسله لاصبحت طائفة من الناس کافرین یقولون سکینہ بنوع المجدہ۔ رواہ النسائی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں سے اللہ تعالیٰ 5 سال بارش کو روکی رکھے، 5 سال بڑا عرصہ ہے، اور 5 سال اگر بارش نہ ہو تو انسانوں کی جو کیفیت ہوتی ہے سب جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ 5 سال تک بارش کو روکے رکھے اور پھر کرم فرمائے، بارش برسا دے، تو لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہو جائے گا؟ جب بارش ہوگی تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی، کہیں گے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جب آپ کسی اور چیز کی طرف منسوب کریں گے تو کافر تو ہو جائیں گے۔ تو انسان یہ کام کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو انسان جو ہے وہ شکر نہیں کرتے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی نقطے میں ایک طرف شکر ہے، ایک طرف ناشکری ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ ساری شکر میں آ جاتی، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ ساری ناشکری میں آ جاتی۔
کتاب الرؤیا، خوابوں کا بیان، یہ بڑا عام موضوع ہے. میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ جو اہل مغرب ہیں، خاص کر سائنس، انہوں نے آپ کے سامنے جو نظریات پیش کیے ہیں، کیونکہ وہ جہاں کچھ نظریات پیش کرتے ہیں انہوں نے آپ کو کمپیوٹر بھی دیا ہے، انہوں نے آپ کو طیارہ بھی دیا ہے، انہوں نے آپ کو زندگی کی بہت ساری سہولتیں بھی دی ہیں. تو ان سہولتوں کے ساتھ جو بھی وہ خیال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کا کلام ہو، کسی مولوی کے کلام کی بات نہیں کر رہا، کسی سائنسدان کے مقابلے میں آپ میری بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کوئی بری بات نہیں. لیکن اگر آپ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ کسی سائنسدان کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی اہمیت نہ دیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کو بھی اہمیت دیں، تو معاملہ پھر سنجیدہ ہو جاتا ہے. یہ بڑا عام موضوع ہے. خواب ہمارے نزدیک اصول علم کے مختلف ذرائع ہیں. اس کو فلسفے کی زبان میں اپسٹیمالوجی کہتے ہیں. کن راستوں سے علم آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، حصول علم کی کوشش کریں یا نہ کریں، یہ آپ پہ منحصر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو جو حصول علم کے ذرائع عطا فرمایا. 5 آپ کو اللہ تعالیٰ نے حواس دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ دی ہے. یہ ہر آدمی کے پاس ہے. اور آپ کا رب جو ہے وہ آپ سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ یہ جو نعمتیں میں نے آپ کو دی ہیں ان کو استعمال کریں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو دیکھی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی. تو عقل سے بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں، دماغ سے بھی علم حاصل کرتے ہیں. یہ دنیا میں جتنی ترقی ہے، سائنسدانوں نے جو ترقی کی ہے، یہ ترقی اسی علم سے ہوئی ہے جو انہی ذرائع سے حاصل ہوتی ہے. حواس 5 سے، جو 5 سینسز ہیں، ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اور عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے، دماغ سے جو علم ہوتا ہے. یہ جو کمپیوٹر وغیرہ یہ سارے جو ہیں، یہ اسی علم سے حاصل ہوئے ہیں جو ان ذرائع سے حاصل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے. ہمیں سائنسدان بتاتے ہیں کہ آپ کی سائنس جو ترقی کر رہی ہے اس کا تعلق ابھی تک وہ جو سولر سسٹم کے ساتھ ہے. یہ جو نظام شمسی ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہاں تک پہنچی. اور وہی بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ سولر سسٹم جو ہے وہ ایک گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور دنیا میں ایسی بے شمار گلیکسیز موجود ہیں. جو آپ کا رب ہے، آپ کا رب چاہتا یہ ہے کہ آپ کو وہ تمام کائنات کی علوم عطا فرمائے. وہ سارے کائنات کی علوم جو ہیں وہ آپ نہ تو آنکھوں سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ کانوں سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ علم سے حاصل کر سکتے ہیں. بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے باہر کی، اسی کو علم غیب کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ جو چیز آپ کو نظر بھی نہ آئے، آپ سن بھی نہ سکیں، سوچ بھی نہ سکیں، آپ کی عقل بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے، اسی کو غیب کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے علوم سے آپ کو آگاہ کرنے کا ایک پورا سسٹم بنا رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس تمام بنی نوع انسان کو ان علوم سے آگاہ کرنے کے لیے تمام زمانوں میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہیں بھیجا. یہ جو ڈرانے والے ہیں یہ ان علوم غیبیہ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. نبی اور رسول آپ تک غیب کا علم پہنچانے کا ذریعہ ہے.
ان کو جو کتابیں ملی ہیں، جو صحائف ملی ہیں، وہ اس علم کا ذریعہ ہے۔ ان ذرائع میں سے ایک یہ خواب بھی ہے۔ خواب جو ہے وہ علوم غیبیہ سے آگاہ ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ حدیث پاک کیا آئے گی؟ تو آپ کا جو جس علم کے پر آپ ترقی کر رہے ہیں وہ ان تمام علوم کو مانتے ہی نہیں۔ جو غیب ہے جس کو وہ ان کا آسان سا طریقہ ہے، جس کو ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے فیصلہ نہ کریں کہ یہ کیسا ہے، اس کو ہم علم مانتے ہی نہیں۔ جو علامہ اقبال کا جو اصل کام ہے، اہل مغرب جس پہ علامہ اقبال سے خوش ہوتے ہیں، وہ اس کی ایک کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ اس کے پہلے 2 چیپٹر میں علامہ اقبال نے اسی موضوع پر اہل مغرب سے مناظرہ کیا ہے، اور علامہ اقبال کے دلائل کو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، لیکن کرتے ہوئے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ خواب جو ہے ان علوم میں سے ہے جو آپ کو وہ چیزیں، وہ ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا جس تک نہ آپ کی آنکھ پہنچ سکتی ہے، نہ کان پہنچ سکتے ہیں، نہ عقل پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سائنسدان اس علم کو علم مانتے ہی نہیں، لیکن ہمارے رسول کا ارشاد ہے، یہ آگے آ رہا ہے، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحہ رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، ختم نہیں، نبوت کوئی باقی نہیں رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین ڈکلیئر کر دیا، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ فرمایا نبوت ختم ہو چکی ہے، اس میں سے صرف ایک چیز باقی ہے، وہ ہے مبشرات۔ مبشرات باقی ہے، نبوت ختم، باقی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اور نبوت میں سے ایک حصہ معمولی تھا جس کو مبشرات کہتے ہیں، وہ باقی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مبشرات سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خوابیں جو ہیں یہ مبشرات ہیں، نیک خوابیں یہ مبشرات ہیں۔ اور اگلی جو حدیث پاک ہے جو امام مالک سے روایت ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، یراہ الرجل المسلم او ترا لہ، رویا صالحہ اس کو کہتے ہیں جو کوئی نیک آدمی دیکھتا ہے یا جو اس کے بارے میں کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ نیک آدمی خود دیکھتا ہے کہ نیک آدمی کے بارے میں کسی دوسرے کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ مبشرات ہے۔ اور آگے آئے گا کہ یہ مبشرات جو ہیں یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تفصیل بعد میں آگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غسل کے فرائض، پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ جب آپ پہ غسل فرض ہوتا ہے تو آپ کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اور اس ناپاکی کو ختم کیے بغیر آپ تو دعا بھی مانگنے کے قابل نہیں ہوتے، اللہ کا نام لینے کے بھی قابل نہیں ہوتے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے غسل تبھی ٹھیک ہوگا جب غسل کے فرائض کو آپ پورا کریں گے۔ اگر فرائض ہی پورے نہیں ہوں گے تو غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا مطلب ہے جو پلیتی آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور آپ کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہاں غسل کے
12 فرائض لکھے، یہ ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ پہلا، منہ کا، چہرے کا نہیں، چہرہ اور لفظ ہے، منہ اور لفظ ہے۔ منہ کا دھونا، اب وضو کرتے ہیں اس کے لیے مزمزہ کہتے ہیں، کلی کرنا۔ یہی کام آپ جب غسل میں کرتے ہیں تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ منہ کا دھونا، اندر سے منہ کا دھونا، یعنی منہ کا اندرونی حصہ جو ہے وہ جہاں تک آپ پانی پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پانی پہنچانا، یہ غسل کا فرض ہے۔ وضو میں یہ کلی کرنا سنت ہے، نہیں بھی ہوگی اگر کامل تب بھی وضو ہو جائے گا، سنت رہ جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن غسل میں منہ کے اندرونی حصے کا جہاں تک آپ پانی پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچانا یہ فرض ہے، اور اگر نہیں پہنچائیں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ دوسرا، بغسل الانف، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے جب اس کو وضو میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے لفظ استنشاق ہوتا ہے، استنشاق ناک کو صاف کرنے کو، لیکن یہ لفظ یہاں استعمال نہیں ہوا۔ یہاں ناک کو دھونا اندر سے، باہر سے نہیں، اندر سے ناک کو دھونا، یعنی جہاں تک آپ پانی پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پانی پہنچانا چاہیے، فرض ہے۔ اور سارے جسم، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، جسم کا کوئی ایک بال بھی رہ جائے گا آپ کا غسل ہے وہ نہیں ہوگا۔ 3 بیان کیے ہیں، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔